سب سے پہلے تو دیکھیں نا، ٹیلنٹ آج ایک نیا ٹیلنٹ ڈسکور ہوا ہے اور وہ ہے انیلا بختاوری، جس نے اتنے اچھے طریقے سے آج کی اس محفل کو کنڈکٹ کرنا شروع کیا ہے۔ محفل میں شروع کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کون کنڈکٹ کرے گا، ہمارے بچوں میں کون اس طرح اہل ہے جو اس فنکشن کو کنڈکٹ کر سکے گا۔ تو پھر ابھی 2 منٹ پہلے میں نے انیلا کو کہا، میں نے کہا کہ انیلا یہ فنکشن آپ نے شروع کرنا ہے اور آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہوئی تھی، لیکن جس طریقے سے یہ ہم سب کو لے کر آگے چل رہی ہے، ماشاءاللہ آج ہم نے ایک نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ بختاوری فیملی نے ڈسکور کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بیسیکلی میں بڑے عرصے سے 2-3 سالوں سے میری یہ خواہش تھی، اور میں اکثر اپنی بیگم سے، پروین سے، اپنے بھائیوں سے اس بات کا تذکرہ کرتا رہتا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، بہت سی نعمتوں سے نواز دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے جو پورا خاندان ہے اس کو بھی آگے لے کے چلیں، کیونکہ ترقی کے جو جزیرے ہوتے ہیں، اگر ہم اکیلے ترقی کریں گے تو وہ ترقی جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے جب اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ صرف ظفر بختاوری ترقی کرے اور آگے جائے، تو میں نے معاشی طور پر بھی کوشش کی کہ میرے جو بھائی ہیں زاہد بختاوری، عابد بختاوری، وہ بھی اسی طرح ترقی کریں جس طرح میں ساتھ ساتھ ترقی کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے میں نے آج بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح میرے بچے ہیں یا عابد کے بچے ہیں یا زاہد کے بچے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ترقی کریں، اور جب ہم سب ترقی کریں گے تو ہمارا جو خاندان ہے وہ بختاوری کو لوگ تبھی پہچانیں گے جب ہر بڑی جگہ پر آپ کو بختاوری نام کا بندہ کہیں ڈی سی نظر آئے، کہیں پولیس میں ایس پی نظر آئے، کہیں فوج میں کرنل جنرل نظر آئے، کہیں اور کاروبار کے اندر بھی بختاوری خاندان کے لوگ موجود ہوں۔ تو آج کی جو یہ نشست ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے جو بچے ہیں وہ ہر جگہ پر معاشرے کے اندر باعزت مقام حاصل کریں اور معاشرے کے اندر ان کی جان ہو، پہچان ہو۔ جس طرح سے میں نے اپنی پہچان اس اسلام آباد کے معاشرے کے اندر اور پاکستان کے معاشرے کے اندر بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے اور ہمارے خاندان کا ہر بچہ، ہر بچی اسی طرح سے اپنا نام پیدا کرے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں، بنیادی باتیں ہیں نا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یار ظفر بختاوری صاحب آپ نے یہ جو اچیومنٹ کی ہے، دیکھیں ایک تو جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں، کوئی بھی انسان ترقی نہیں کرتا۔ یہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے۔ اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آج ڈی واٹسن اور ظفر بختاوری اس شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر ممتاز مقام رکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے ماسٹر تک ایم اے کیا، تعلیم کی، اور اس تعلیم کے نتیجے میں جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ جو تربیت ہے، میری ماں باپ نے میری تربیت کی، اچھی تربیت کی، ہمیں یہ سکھایا کہ بچے جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ، کسی کا حق نہیں مارنا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، محنت سے کام کرنا ہے۔ تو یہ تربیت تھی۔ تو اگر آپ بختاوری فیملی کے، میں آپ کو وہی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی اسی طرح تعلیم پر اور ان کی تربیت پر توجہ کریں گے تو آپ کے خاندان کا ہر بچہ ظفر بختاوری بن سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں،
بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کی تربیت پر توجہ دیں۔ میں آج آپ سب کو اکٹھا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بڑا کراؤڈ اکٹھا کرنا چاہتا تھا، لیکن کل سے جو ویدر کی فور کاسٹ تھی وہ یہ تھی کہ آج بارش ہوگی۔ تو پھر میں نے انیلا کو یہ کہا کہ اگر بارش ہوئی تو یہ تقریب تو یہاں باہر نہیں ہو سکے گی، پھر گھر کے اندر ہوگی، اور اگر گھر کے اندر تو 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس تقریب کو تھوڑا مختصر کیا۔ وہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور آج ہم تقریب باہر کر رہے ہیں، اور بارش اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہماری تقریب کے اختتام تک بارش جو ہے وہ نہ آئے، اور ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ اب اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آج آپ کو جو یہاں بلایا بھی ہے، ایک تو مقصد جیسے میں نے کہا کہ عید ملن ہے۔ مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، کئی ایسے چہرے ہیں جو میں بھول چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ویسے بھی مجھے نظر بھی کام آتا ہے۔ تو میں مسعود صاحب کو بھی کہہ رہا تھا کہ میری تو آپ سے آپ کی شادی پہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد شاید آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ بظاہر میں ان سے چھیڑ خانی کر رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ کبھی ملتے نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ میں ان کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے ماما تھے امیر علی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ ہر روز صبح سویرے پنڈی سے چلتے تھے، اور ہماری محبت میں ہر روز یہاں اسلام آباد اس گھر میں آتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔ میں زندگی میں ہر محبت بھول سکتا ہوں، لیکن اپنے ماما امیر علی کی محبت زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو اس لیے یہ جو ملنا جلنا ہوتا ہے، اس سے محبت پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا خاندان کا، فیملی کا بانڈ جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے گھر خوش تھے میں اپنے گھر خوش، تو پھر دنیا تو اس طرح چلتی ہی رہتی ہے۔ تو ابھی جو میں باتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں، یا ٹیشو دینا، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیں، اور اس تعلیم اور تربیت کے اندر ہم جو بختاوری خاندان ہے، میں ہوں، زاہد ہے، عابد ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ سب کا آپ معاشرے کے اندر آگے بڑھیں، اور باعزت مقام ہو، آپ کی جان ہو، پہچان ہو۔ اس کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ تعلیم بنیادی فیکٹر ہے، تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اور اس میں ہم آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں آپ کا ہر ممکن اور بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ پہلی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے نا، یہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو تربیت جب کریں گے، ہم اس بچے کی ذمہ داری لیں گے جو بچہ شائننگ ہوگا، جو بچہ ایکسل کرے گا، جو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ یہ بچہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہ بچہ جنرل بن سکتا ہے، یہ پولیس میں آئی جی بن سکتا ہے، یہ سی ایس ایس کر سکتا ہے، یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، یہ انجینئر بن سکتا ہے، یا یہ اور زندگی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کو ہم انالائز کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے اوپر ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ بچہ اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ بھی نہ ہو، ہم بھی اپنا وقت ضائع کریں، سرمایہ ضائع کریں، اور وہ بچہ بھی اپنا وقت ضائع کرے۔ تو اس لیے سب سے پہلی شرط میرے ذہن میں ہے، یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہے، ہم اس پہ بیٹھیں گے، اس کے پلان چاک آؤٹ کریں گے کیسا کرنا ہے۔ ہم جو بچہ چھٹی جماعت میں جائے گا، اس کے بعد ہم ان تمام بچوں کو اپنے پاس رجسٹرڈ کریں گے، ہمارے پاس اس کی رجسٹریشن آ جائے گی، اور 5ویں جماعت میں جو بھی بچے ہوں گے، آپ نے ہمیں ان کا رزلٹ کارڈ لے کر ہمارے پاس آنا ہے، اس کو رجسٹرڈ کرانا ہے۔ جس بچے کا بھی رزلٹ کارڈ 5ویں جماعت کا ٹھیک ہوگا، 5ویں جماعت کے ساتھ بعد ہم اس بچے کو ایک اسکالرشپ دینا شروع کر دیں گے۔ وہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کتنے بچے ہوں گے، ہم نے کتنا ان بچوں کو دینا ہے، وہ چھٹی جماعت سے ہم اس بچے کا
بختاوری اسکالرشپ شروع کر دیں گے اور اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بچہ آگے جائے گا ہم اس کی ترقی پہ، اس کی اپ برنگنگ پہ فوکس رکھیں گے۔ اور میری تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، زندگی کا کل کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں آج جو باتیں کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ ہمارے جو آگے نسل کے بچے ہیں، وقار بختاوری، احسن بختاوری، بلال، عزیر، سلمان اور حارث، یہ بھی اس مشن کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آگے چلیں گے۔ اور آج کا یہ مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو میں کمٹمنٹ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ہماری نیکسٹ جنریشن بھی اس کمٹمنٹ کو لے کر چلے گی اور ان کو یہ یاد رہے گا کہ ہمارے ابا جان نے یہ وعدہ ہمارے خاندان کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ 10ویں جماعت تک جو بھی ہمارے بچے ہوں گے، اس کے بعد بچے جو ہیں 10ویں جماعت تک تو بچے نارمل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس دوران ہم نے بچوں کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے اور دیکھنا ہے یہ بچہ کس قابل ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بچے فوج میں کمیشن ملے، لیفٹیننٹ کے طور پر جائیں اور فوج میں آگے جائیں۔ جو نہیں جا سکیں گے وہ پروفیشنل کالجز میں جائیں، میڈیکل کالج میں جائے، انجینئرنگ کالج میں جائے، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی تربیت ان کی جائے گی کہ ان کے اندر یہ سکل ڈیولپ کی جائے۔ کیونکہ جو بچے سی ایس ایس کرتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں کر لیتے کہ ایسے ہی گھر سے اٹھے اور سی ایس ایس کر لیا۔ اس کے لیے ایک پوری تربیت ہوتی ہے، ان کو ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، ان کے بڑے ماں باپ ان کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی مریم کا بیٹے سے میں یہاں بات کر رہا تھا، وہ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ جی 6 مضمون جو ہیں وہ سی ایس ایس میں کمپلسری ہوتے ہیں۔ اب جب تک یہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کو 6ٹھی جماعت سے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم 6ٹھی جماعت سے بچے کو آنرشپ میں لیں گے تو اس کو بتائیں گے کہ یہ 6 مضمون ہیں، یہ تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، تم نے ان 6 مضمونوں پہ ہر روز پڑھنا ہے، چاہے یہ تمہارے سلیبس میں ہے یا نہیں ہے۔ بیٹا بتاؤ وہ 6 سبجیکٹ کون کون سے، ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ۔ سب سے پہلے انگلش ایسے، انگلش کمپوزیشن، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، جنرل سائنس، اسلامیات۔ تو یہ 6 مضمون جو ہیں یہ کمپلسری ہیں۔ تو یہ ہر بچے کو یہ 6 مضمون، اگر اس نے 6ٹھی جماعت سے اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے بی اے کرنے کے بعد سی ایس ایس کرنا ہے، تو اس کے پاس کتنے سال ہوں گے؟ 10 سال ہوں گے۔ تو وہ 10 سالوں میں اپنی انگریزی پہ توجہ دے گا، جنرل سائنس پہ توجہ دے گا، پاکستان اسٹڈی پہ توجہ دے گا، اور جب وہ ان سبجیکٹ کا امتحان سی ایس ایس میں جا کر دے گا تو اس کو تو اتنے عرصے سے پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہوگا، تو وہ کیوں سی ایس ایس نہیں کرے گا؟ تو یہ 6 مضمون جو ہیں وہ تو ہم نے بچوں کو 6ٹھی جماعت سے اس پہ فوکس دے دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 3 مضمون اور ہوتے ہیں جو آپ نے اختیاری مضمون ہوتے ہیں، آپ نے خود سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یار تم اس طرح کرو کہ تمہاری یونیورسٹی کے جتنے بھی بچے تمہارے یونیورسٹی کے جنہوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں سی ایس ایس کیا ہے، ان سب کے ان سے بات کرو اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے کون کون سے مضمون لیے تھے، کیونکہ جو انجینئرنگ کا بندہ ہوتا ہے اس کو اسی کا ریلیونٹ مضمون جو ہے وہی لینا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری توجہ ہوگی بچوں پہ، اگر ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو سی ایس ایس کرانا ہے مثال کے طور پر، تو ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پہلے دن سے اپنے فوکس پر کام کریں گے، فوکس اسٹڈی کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچے ہم لے کے چل رہے ہیں ان کو ہمیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے اس وقت پڑھ چکے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، دیکھیں سرکاری نوکری کا حصول بہت مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی بھی طریقہ بائی فیئر مین جیسے بھی ہو سکتا ہے، کوشش کریں کہ ان کو کوئی اچھا جاب کسی جگہ پہ مل جائے، اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے۔ اور جو کچھ نہیں کر سکتے گا اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ایسا روزگار بنا کر دیں اور اس کو قرض حسنہ دیں کہ وہ اپنا کاروبار کرے اور ایک باعزت طریقے سے آگے بڑھے۔ دیکھیں جو ڈی واٹسن ہے نا، یہ جب ہم نے شروع کی تھی تو لوگوں کو شاید نہیں پتہ، یہ ڈی واٹسن سے نا 20,000 روپے سے شروع ہوئی تھی،
تو جب کاروبار بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا آپ لاکھوں کروڑوں روپے سے کام شروع کرتے ہیں. آپ اگر تھوڑے سے سرمائے سے بھی اگر کسی کو 20,000 روپیہ بھی, میرے پاس تو اس وقت شاید 20,000 روپے بھی نہیں تھے ہمارے پاس, لیکن ہم نے 20,000 روپے سے ایک چھوٹی سی دکان بنائی, اس سے کام شروع کیا. میں آپ کے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محنت کرنے سے, اسٹرگل کرنے سے بندہ آگے نکل جاتا ہے, ترقی کرتا ہے. تو اس لیے آج میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے. آپ اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو اپنے بچوں پر فوکس رکھیں. آپ جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں, آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹیوں کی جو ہے نا ان کی شادیاں ہوں, اس کے لیے آپ سوچا کریں. اب میرے کئی دوست ہیں وہ بڑی زندگی میں مصروف ہیں, لیکن ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ 40 سال کی ہو گئی ہیں. میں ان کو کہتا ہوتا ہوں, میں کہ آپ ویسے بڑے کامیاب شخص ہیں, آپ نے اپنی اولاد پہ فوکس نہیں کیا. آپ کی بیٹیاں 40 سال کی ہوگی, آپ نے ان کی شادی نہیں کی, آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. تو آپ جب تک اپنی اولاد پر فوکس نہیں کریں گے اور ان کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ اپنی سوچوں کو اپنی اولاد پر, میرے جو والد صاحب تھے, میں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی جو زندگی کا مقصد یہ تھا, بنیادی مقصد, کہ ظفر بختیوری جو ہے نا یہ آگے نکلے, یہ بہت اچھی تعلیم حاصل کرے. اور انہوں نے پوری زندگی میں میرے اوپر فوکس کر کے رکھا. باقی میرے بھائیوں کو وہ اچھے کپڑے شاید نہیں لے کر دیتے تھے, مجھے 8ویں جماعت میں تھا تو مجھے انہیں سوٹ سلوا کر دیا تھا, اچھی سے اچھا جوتا مجھے لے کر پہناتے تھے. میری تربیت پہ, میرے ٹرن آؤٹ پہ انہوں نے پوری زندگی اپنا جو ہے نا میرے لیے وقت رکھی تھی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت پر, آپ کے بچوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے شکل دی ہے, ان کو جب ماں بچے کو گھر سے نکالے تو اس کی ٹرن آؤٹ دیکھے, اس کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, تاکہ وہ جب کلاس میں جائے, جب ٹیچر اس کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ اس کی ماں کیسی ہے. اب میں جب جاتا ہوں باہر تو لوگ مجھے کہتے ہیں بختیوری صاحب بڑے اچھے کپڑے پا کے آئے ہو. میں کہ یار میری بیگم نے جو دین دی میں پا کے آ جانا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بچے کی ٹرن آؤٹ ہوگی وہ تو ماں پہ ہی جائے گی نا. ماں بچے کو کیسے, ماں کے پاس اگر ٹائم نہیں ہوگا, بچے کو دیکھے گی نہیں, تیار نہیں کرے گی, تو بچہ بھی ایسے ہی اٹھے گا, پانی منہ پہ ڈالے گا, یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہم آپس میں ملتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے بھی رہیں گے. تو یہ سلسلہ ایک شروع کر دیا ہے, تو اب ہم اس سلسلے پہ آگے بڑھیں گے, اور باقی باتیں بھی ہوتی رہیں گی, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم اصول بھی بناتے رہیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑی گیدرنگ بھی کریں گے. ابھی بچے مجھے کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ انیلا نے کچھ چھانٹی کی ہے تاکہ بندے تھوڑے ہو جائیں. تو میں چاہوں گا کہ اگلی میٹنگ میں جتنے بھی بچے ہیں جو 6ٹھی جماعت سے لے کر اسکول گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ ہے, وہ سارے بھی آئیں, اور ہم سب ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں جو ہم تک ہی پہنچائیں, تاکہ ہم ان کو بھی انسپائر کریں. مقصد تو آج کی تقریب کا یہ تھا کہ ہم ان بچوں کو انسپائر کریں, ان کے اندر خواہش پیدا کریں آگے بڑھنے کی, ترقی کرنے کی. تو بہر طور مجھے نہیں پتا کہ ہم آج یہ جو مقصد تھا اس تقریب کا, میں کس حد تک آپ لوگوں کو انسپائر کر سکا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ ہم بھی ظفر بختیوری بنیں. تو آج کی مقصد کا, تقریب کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم سب آگے بڑھنے کے لیے اپنی اپنی توانائیاں اپنے بچوں پر, اپنے خاندان پہ صرف کریں. بہت بہت شکریہ.